ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لنا ولظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میرے محترم مومنین، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ بہترین متقی پرہیزگار مومنین کو تقوی الہی کی دعوت دی جاتی ہے. ہمیشہ اللہ کی تقوی کو اپنائیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم و ترحم و مہربانی سے پیش آ جائیے اور اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ معاشرہ میں عدل و انصاف سے کام لیجئے، اور یہی بہترین توشہ آخرت ہے. میرے محترم مومنین، ارشاد خداوندی ہے: قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وانک علی کل شیء قدیر. آیت کی ترجمہ یہ ہے: قل، اے میرے حبیب کہہ دے، اللہم، اے میرے رب، مالک الملک، تو ہی تمام حکومتوں کا مالک ہے، تمام سلطنتوں کا، بادشاہتوں کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، تو ہی حکومت دے دیتا ہے جسے چاہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے. وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے تو عزت دے دیتا ہے. وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو ذلت دے دیتا ہے. بیدک الخیر، آپ ہی کے ہاتھ میں خیر اور نیکی ہے. انک علی کل شیء قدیر، اے میرے رب، آپ ہر چیز پہ قادر ہے. دیر عظیم پروردگار خوشنودی پارا سوارلس معصومینوں کو آندے بلند سلام. اس آیہ شریفہ کے حوالے سے جو مختلف پہلو ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبات میں، اس خطبہ میں اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے، یہ آیت کیوں اتری، کس وجہ سے اتری، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس آیت کے بارے میں شان نزول مفسرین نے 2 شان نزول بیان کیا ہے، اور دونوں شان نزول ایک ہی حقیقت کا نشاندہی کرتی ہے.
سب سے پہلے شان نزول جب مکہ فتح ہوا تو رسول اسلام نے مسلمانوں کو بشارت دی، خوشخبری دی۔ مکہ کے فتح کے بعد ایران اور روم بھی پرچم اسلام کے نیچے آ جائیں گے۔ تو اس میں سارے مسلمان خوش ہوئے، مگر جو منافقین تھے، منافقین اس بات پر دل تنگ بھی ہوئے، ناراض بھی ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ ابھی رسول مکہ کے فتح کو کافی نہیں سمجھتا، ایران اور روم کا بھی، ایران اور روم کے بڑے عظیم حکومتوں کا بھی لالچ رکھتا ہے۔ اس طرح رسول اسلام کے اوپر تنقید کرنے لگے منافقین۔ تو ان کے جواب میں اللہ نے فرمایا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دے میرے پروردگار ہی سلطنت بادشاہت دینے والا میرے پروردگار ہے، اور کسی سے لینے والا بھی میرے پروردگار ہے، عزت دینے والا بھی میرے پروردگار ہے، ذلت دینے والا بھی میرے پروردگار ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں ہی ہر خیر ہے، اور اللہ اس چیز کے اوپر قادر بھی ہے۔ یہ ایک شان نزول۔ رسول اللہ باندې بلند صلوات۔ دوسرا شان نزول جو بیان ہوا ہے وہ یہ کہ مدینہ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مشاورت سے ان کا یہ مشورہ تھا کہ مدینہ کے باہر دشمنوں سے دفاعی حکمت عملی کے تحت خندق کو کھودا جائے۔ تو مدینہ کے باہر رسول اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف تھے، اور اصحاب رسول بہت دلچسپی کے ساتھ اور بڑی جذبہ و ولولہ کے ساتھ دستوں میں تقسیم ہو کر، گروپ ہو کر خندق کھود رہے تھے۔ اتنے میں جس دستہ میں، جس گروہ میں حضرت سلمان فارس تھے، ادھر ایک سفید سا پتھر نکل آیا، اور کوشش کی کہ اس پتھر کو ہلائے اور اس پتھر کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن نہ وہ پتھر ہلتا تھا اور نہ وہ پتھر ٹوٹ جاتا تھا۔ حضرت سلمان رسول اسلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اس طرح ایک سفید سا پتھر نکلا ہے اور وہ نہ ٹوٹ جاتا ہے اور نہ ہلتا ہے، ہم سے نہیں ہو سکا۔ پھر خود رسول اسلام بذات خود تشریف لائے اور خندق کے اندر اتر گئے اور کدال کو حضرت سلمان سے لے لیا۔ پہلی مرتبہ جب رسول اسلام نے اس کدال کو اس پتھر کے اوپر زور سے مارا، وہ کدال پتھر کے اوپر زور سے لگتے ہی ایک شعلہ، ایک بہت بڑا روشنی نکلا، چاروں طرف روشن ہوا۔ تو رسول اسلام نے تکبیر بلند کی، تو اصحاب نے بھی رسول اسلام کی ہمراہی میں تکبیر بلند کی، اور اس خندق کے اندر تکبیر کی گونج ہوئی۔ پھر دوسرا مرتبہ رسول اسلام نے کدال کو اس پتھر کے اوپر زور سے مارا، تو پھر ایک روشنی کا بڑا شعلہ نکلا، چاروں طرف
روشنی ہوئی، روشنی پھیلی، اور اس دفعہ پتھر جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ پھر تیسرا مرتبہ رسول اسلام نے کدال کو مارا اس پتھر کے اوپر، پھر اسی طرح ایک بہت بڑا عظیم شعلہ روشنی نکلی، چاروں طرف روشنی ہوئی، روشنی پھیلی، اور پھر پتھر جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر نعرہ تکبیر رسول اسلام نے بلند کی، اور اس خندق میں تمام اصحاب نے نعرہ بلند کیا، نعرہ کی گونج ہوئی۔ تو اس کے بعد سلمان فارس رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ، آج میں نے آپ سے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی، وہ یہ کہ جب آپ نے کدال پتھر میں مارا تو ایک روشنی اور بہت بڑا شعلہ نکلا، اور آپ نے تکبیر بلند کی، اس طرح 3 مرتبہ اس طرح ہوا۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی کدال مارا جو شعلہ نکلا، تو اس وقت میں نے حیرہ اور مدائن کے محلات کو دیکھا، تو میرے بھائی جبریل امین نے مجھے خوشخبری دی، بشارت دی کہ یہ مدائن اور حیرہ کے محلات مسلمانوں کے قبضہ میں آ جائے گا۔ جب دوسرے مرتبہ میں نے کدال کو پتھر میں مارا، جو شعلہ نکلا، جو روشنی نکلی، اس میں نے روم اور ایران کے محلات کو دیکھا، اس روشنی میں، اس شعلہ میں۔ اور پھر میرا بھائی جبرائیل نے مجھے خوشخبری دی کہ ایران اور روم بھی جلد از جلد اسلام کے پرچم کے تلے آ جائے گا۔ تیسرا مرتبہ جب میں نے کدال کو پتھر پہ مارا، جو شعلہ نکلا، اس میں نے یمن اور صنعاء کے محلات کو دیکھا۔ پھر میرے بھائی جبریل امین نے مجھے بشارت دی، یمن اور صنعاء بھی مسلمان فتح کریں گے، یہ بھی مسلمانوں کا قبضہ میں آ جائے گا۔ اسلام سر بلند کر اس میں سارے مسلمان خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، بڑی خوشی ہوئی۔ پھر نعرہ تکبیر بلند ہوا، لیکن منافقین کا چہرہ جو ہے وہ بگڑ گیا، منافقین کے چہرے پر زردی پڑ گئی۔ منافقین نے آپس میں کہنے لگے، یہ کیسی نشدنی باتیں کرتا ہے، یہ کیسا فتح کر سکتا ہے؟ اب اتنا چھوٹا سا دشمن جو مدینہ نہیں بچا سکتے، خندق کھود رہے ہیں، کیسے اتنے عظیم حکومتوں کو، مدائن اور حیرہ کو بھی فتح کرے، صنعاء یمن کو فتح کرے، ایران اور روم کو فتح کرے، اس میں مسلمانوں کی حکومت ہو، حکومت اسلامی ہو، یہ کیسی باتیں کرتا؟ رسول کے اس بات پر، اس بشارت پر وہ ناخوش تھے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں ہر زمانے میں منافقین ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے معاشرہ میں خدا کے فضل سے منافقین کی کوئی کمی نہیں ہے، اور یقیناً جو اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، آمنے سامنے کھلم کھلا دشمن، کافر ہو مشرکین ہو، انہوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان منافقون نے پہنچایا۔ چونکہ منافق مسلمانوں کے معاشرے کے اندر رہتا ہے،
مومنین کے معاشرہ کے اندر رہتا ہے اور معاشرہ کا جزو ہے، ان مومنین کا مسلمانوں کا جزو ہے، اور دوسرے مسلمان مومنین بھی سمجھتے کہ یہ ہمارا مومن ہے، یہ ہمارا مسلمان ہے، اپنا جزو سمجھتے ہیں، اور جب کہ وہ منافق جو ہے وہ دوسروں کے لیے اعلی کار ہوتا اور کام کرتا دوسروں کے لیے، تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر کمزوری آ جاتی۔ اور آج ہمارا معاشرہ بھی جتنا معاشرہ میں پیشرفت نہیں ہوتی، ترقی نہیں ہوتی، اور مسلمانوں کا معاشرہ، مومنین کا معاشرہ ہر آئے دن مضبوط سے مضبوط تر ہونے کے بجائے کمزوری کی طرف جاتا ہے، بڑے معاشرے میں خامیاں پیدا ہو جاتی، کمزوریاں پیدا ہو جاتی، معاشرہ جمود کی طرف چلا جاتا۔ اس کا بھی ایک وجہ اور بھی وجوہات ہے، اس کی بھی ایک وجہ اپنے مسلمانوں کا اور مومنین کی منافقت ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جمود کی طرف جاتا، پیشرفت کی طرف، ترقی کی طرف نہیں جاتا۔ تو خدا دعا ہے پروردگارا بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین ہمارے مسلمانوں کے معاشرہ کو، مومنین کے معاشرہ کو نفاق سے محفوظ فرما۔ پروردگارا ہمارے دلوں کو نور معرفت محمد و آل محمد سے منور فرما۔ پروردگارا ہمارے سینوں کو ولایت اہل بیت سے ربلت فرما۔ پروردگارا دنیا میں محمد اور آل محمد کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب